دوسری جگہ کہا کہ دنیا میں جو کچھ تمہیں مصیبتیں، پریشانی، تکلیف پہنچتی ہے وہ سب تمہارے اعمال بد کا نتیجہ ہے۔ اور پھر کہیں کہا کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اجر دیں گے اس کا اندازہ ہمیں آپ کو نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح حدیث میں بھی صبر کرنے والوں کا جو مقام اللہ نے بنایا ہے، بتایا ہے، وہ بہت اونچا ہے۔ قرآن میں بھی کئی جگہ پر صبر کرنے والوں کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ بہرحال دنیا میں انسانوں پر تکالیف، پریشانیاں، دقتیں، دشواریاں یہ سب کو آتی ہیں، اور جس کو دنیا میں جو پریشانی آنی ہے وہ سب لکھی جا چکی ہے۔ ساری دنیا مل کر کسی کی پریشانی ہٹانی چاہے، اللہ اس کو تکلیف دینی چاہے تو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ ساری دنیا کے انسان مل کر کسی کو راحت، سکون، چین دینا چاہیں اور اللہ اس کا چین چھینے تو کوئی چین دے نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ البتہ دو باتیں الگ الگ ہیں۔ کبھی پریشانی آتی ہے اعمال بد کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے۔ گناہ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اور اس ناراضگی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانیاں، دقتیں، دشواریاں، آفتیں، بلائیں ان پر مسلط فرما دیتے ہیں۔ اور وہ ایک آدمی پر بھی ہوتا ہے، ایک گھر پر بھی ہوتا ہے، ایک خاندان، قبیلے پر بھی ہوتا ہے، بستی پر، پورے ملک پر بھی ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی حصے پر زلزلہ، عذاب بھیج دیتے ہیں، کہیں پورے ملک کو تباہ برباد کر دیتے ہیں۔ تو مصیبتیں کبھی آتی ہیں ان کے اعمال بد کی وجہ سے۔ گناہ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اللہ کا غضب ان پر برستا ہے، عذاب کا کوڑا برستا ہے، پھر پتھروں کی بارش ہو یا سرخ اور سفید آندھیاں ہوں یا تیز کند ہوائیں اور بارشیں ہوں اور زمین پھٹ جاتی ہے، یہ اللہ کا عذاب ان کے گناہوں کی وجہ سے آتا ہے۔ کبھی تھوڑی پریشانی آتی ہے، گھر میں بیماری زیادہ لگ جاتی ہے، حادثات در حادثات ان کے سامنے مشکلات آتی رہتی ہیں، اعمال بد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کبھی ایسا تو نہیں ہوتا، بہت گھرانہ متقی، پرہیزگار، دیندار، اللہ سے تعلق رکھنے والے، نمازوں کے پابند، قرآن کی تلاوت کرنے والے، ذکر و اذکار کرنے والے اور اللہ کے تمام احکام کو بجا لانے والے، سنتوں پر عمل کرنے والے، پھر بھی پریشانی آ جاتی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا اونچا مقام کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو طے ہے، مسلمانوں کو جب دنیا میں کوئی پریشانی آئے، ایک آدمی کو آئے یا سارے لوگوں کو آئے، تو اگر وہ گناہ گار ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پریشانی، تکلیف کی بنیاد پر گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور اگر وہ گناہ گار نہیں ہیں، نیکوکار ہیں، متقی، پرہیزگار ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پریشانی، تکالیف کی بنیاد پر ان کے درجات بلند فرما دیتے ہیں۔ لیکن پریشانی، تکلیف یہ سب کو آتی ہیں، انبیاء کو بھی آئی ہیں، رسولوں کو بھی آئی ہیں، ولی قطب ابدالوں کو بھی آئی ہیں، اور صحابہ، تابعین، تبع تابعین کو بھی آئی ہیں، اور ہم آپ کو بھی آتی ہیں۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جب پریشانی آ رہی ہے، اگر میں کسی گناہ میں گرا ہوا ہوں، مجھ سے گناہ ہو رہے ہیں، یا پہلے میں بہت کافی معمولات کا پابند تھا، پانچوں نمازوں کو اہتمام کے ساتھ مسجد میں ادا کرتا تھا، صدقہ و خیرات بھی کرتا تھا، برائیوں سے بچتا تھا، اور میرے اعمال میں کمی آنے کی وجہ سے مجھ پر پریشانی آئی، بیماری آ گئی، گھر میں کوئی اور پریشانی آ گئی، تو فوراً میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤں۔ اور پھر بھی اگر پریشانی مجھ پر آ رہی ہے تو پھر یہ صبر کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے انعام سے نوازنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ پریشانی میں دینے والے اللہ ہی ہیں، آسانی کرنے والے بھی اللہ ہی ہیں، اور سکون چین دینے والے بھی اللہ ہی ہیں، راحت دینے والے بھی اللہ ہی ہیں، پریشانی کو دور کرنے والے بھی اللہ ہی ہیں۔ بس بات اتنی ہے
کہ اگر آپ نے پریشانی کو صبر کے ساتھ برداشت کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے، اور اس پر صبر نہ کیا، اس پر آپ نے غلط بیانی کی تو اجر سے محروم ہو جائیں گے۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے تھے اپنے چھوٹے بچے کو لے کر، اور صحابہ بھی آتے تھے اور وہ بھی آتے تھے۔ کچھ دن کے بعد ان کا آنا جانا بند ہو گیا۔ 2 4 6 10 روز ہونے کے بعد آپ علیہ السلام نے یا 2 3 دن کے بعد صحابہ سے معلوم کیا کہ فلاں صاحب آتے تھے، اب وہ نظر نہیں آ رہے ہیں، کہیں باہر چلے گئے ہیں، وہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں، کیا حال ہے ان کا؟ لوگوں نے بتایا یا رسول اللہ ان کا جو چھوٹا بچہ آپ نے دیکھا آپ کے پاس آتا تھا وہ فوت ہو گیا ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ نے کہا بھائی تم نے بتایا کیوں نہیں؟ ان کی تعزیت کے لیے جاتے ہیں۔ معلوم ہوا تعزیت کے لیے جانا سنت ہے، مسنون ہے۔ کسی کے یہاں کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی پریشانی تکلیف ہو تو جانا چاہیے۔ معلوم ہوا تعزیت کے لیے جانا مسنون ہے۔ آپ گئے، ان کے خیال وافت معلوم کی، انہوں نے بتایا رسول اللہ چھوٹا بچہ تھا فوت ہو گیا، اس لیے غمگین ہوں، پریشان ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم یہ بات پسند نہیں کرتے ہو کہ میدان قیامت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس بچے سے کہیں کہ جاؤ جنت میں، اور وہ بچہ منع کر دے اور وہ یوں کہہ دے کہ جب تک آپ میرے ساتھ میرے والدین کو نہیں بھیجیں گے میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کہیں گے کہ جاؤ جنت میں، وہ پھر یہی کہے گا کہ جب تک آپ میرے ساتھ میرے والدین کو نہیں بھیجیں گے میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ پھر تیسری بار کہیں گے، وہ بچہ پھر بھی یہی کہے گا، یہاں تک کہ وہ والدین کو جنت میں لے کر جائے گا۔ معلوم ہوا چھوٹا بچہ اگر کوئی مسلمانوں کا نابالغ فوت ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کچھ دینا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ علیہ السلام نے کہا تھا صحابہ سے کہ جانتے ہو بانجھ کون ہے؟ بانجھ کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بانجھ تو وہ ہے جس کے بچے نہ ہو۔ ہم بھی کہتے ہیں بانجھ تو وہ ہے جس کے بچے نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، بانجھ وہ نہیں ہے، بانجھ وہ ہے جس کا آگے نہ گیا ہو، جس نے آگے نہ بھیجا ہو، جس کا چھوٹا بچہ فوت نہ ہو۔ تو یہ مطلب بھی نہیں اگر کسی کے 3 4 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، بچہ فوت ہی ہوا تو وہ غمگین ہو، وہ یہ کوشش کرے کہ میرے بچے نیکوکار ہوں، تبھی پرہیزگار ہوں تو بھی اجر ہوگا۔ لیکن ایک بات ہے تسلی دینے کے لیے ان لوگوں کو جن کے چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں، ان کو صبر دلانے کے لیے کہ اگر فوت ہوئے ہیں من جانب اللہ تقدیری فیصلہ ہوتا ہے تو ان کے لیے اجر ہے۔ ایک صحابی تھے اور ان کا چھوٹا بچہ تھا، گود کا بچہ، 1 سال 2 سال کا ہوگا، شدید بیمار تھا۔ مزدوری محنت دن بھر کرتے تھے، شام کو آ کے بچے کا حال پوچھتے تھے۔ بچہ بیمار چلتا رہا، کافی دن بیمار رہا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ شام کو جب وہ پہنچے تو بچے کا انتقال ہو چکا تھا، بچہ مر چکا تھا۔ ان کی بیوی ان کی اہلیہ بہت جفاکش تھی، یہ واقعہ بڑی کتاب میں بخاری شریف میں بھی ہے، بہت جفاکش تھی۔ اس نے سوچا دن بھر میرے شوہر نے مزدوری محنت کی ہے، ہارے تھکے ہیں، میں ان سے بتا دوں کہ انتقال ہو گیا، نہ کھانا کھائیں گے نہ پانی پئیں گے اور پریشان ہو جائیں گے۔ تو جب آ کے بچے کو معلوم کیا، ظاہر سی بات ہے جب باہر سے آدمی آدھا بچوں کو پوچھتا ہے اور خاص طور سے جب بچہ بیمار ہو، تو انہوں نے کہا کہ بچہ سویا ہوا ہے اور موت نیند کی بہن ہے بھی، کہ پھر سونے دو، آرام کرنے دو۔ کھانا وانا کھایا اور رات میں شوہر نے بیوی سے ملنے کی خواہش بھی کی، بیوی نے اپنے آپ کو منع نہ کیا اور پیش کر دیا، رات میں ملاقات بھی ہوئی۔ صبح کو جب وہ نماز پڑھ کر فارغ ہو کر گھر پہنچے ان کے شوہر، تو بیوی نے بڑے اچھے انداز سے ان کو سمجھایا کہ اگر آپ کو کوئی چیز دے اپنی اور پھر وہ لے لے تو کیا اس پر کچھ اعتراض اور کوئی آپ کچھ کہیں گے، کچھ لب کشائی کریں گے کہ نہیں اس کا سامان ہے وہ لے لے، کہ اللہ نے یہ بچہ دیا تھا وہ لے لیا۔ ہم جانتے ہیں یہاں تو مردوں کو پڑتا ہے، عورت اتنے ہائے وائے والا بیان کرتی ہیں جو نہیں ہونا چاہیے، تو اس پر وہ بہت ہکے بکے رہ گئے
کہ آپ نے مجھے شام میں کیوں نہیں بتایا؟ بتاؤ، ہم نے رات میں مشتری بھی کی ہے، ملاقات بھی کی ہے، کہ بس وجہ یہی تھی آپ ہارے تھکے ہیں تو میں نے نہ چاہا کہ آپ پریشانی ہو۔ بات بتانے یہ ہے کہ وہ عمل جو انہوں نے کیا وہ اللہ کو اتنا پسند آیا اس عورت کا کہ اس رات کی ملاقات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 بچے دیے، اور دونوں اس وقت کے بڑے جید عالم بنے، اور وہ چھوٹا بچہ جو تھا وہ خود نجات کا ذریعہ بنا، اور وہ دونوں بھی نجات کے ذریعہ بنے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی حادثہ پریشانی آ جائے من جانب اللہ، اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اپنوں کا رونا نہیں آتا، رونا تو آتا ہے، فطری چیز ہے، لیکن بیان کر کے نہیں رونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب انتقال ہوا، آپ کے 3 بیٹے تھے، تینوں بیٹوں کو اللہ نے بچپن میں ہی لے لیا۔ کفار مشرکین نے آپ کو تان دینا شروع کر دیا، ابتر کہنا شروع کر دیا، تو آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ آپ تو رونے کو منع فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا رونے کو منع نہیں کیا، نوحہ کرنے کو منع کیا ہے۔ نوحہ کرنا یہ ہے کہ کس کا کوئی چلا جائے، بچہ ہو یا بڑا، بوڑھا ہو یا جوان، بیان کر کے رونا، میرا ایسا تھا، یوں کرتا تھا، یہ صحیح نہیں، یہ بالکل غلط ہے، گناہ ہے۔ تو رونا تو آتا ہی ہے، پڑوسی کو رونا آ جاتا، یہ تو اپنے ہوتے ہیں۔ یہ بات سمجھنی ہے کہ رونا تو آئے گا لیکن بیان کر کے نہیں رونا چاہیے، بیان کر کے رونا گناہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو کوئی تھوڑی بہت مصیبت بھی آ جاتی ہے۔ ایک واقعہ اور لکھا فضائل اعمال کے اندر، ابو الحسن سراج رحمۃ اللہ، وہ حج کے لیے تشریف لے گئے اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اور انہوں نے دیکھا ایک عورت انتہائی حسین و جمیل، بہت خوبصورت عورت۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے تو اتنی حسین عورت نہیں دیکھی، اور اتنا حسن میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور شاید یہ حسن کی وجہ یہ ہے کہ اس پر کوئی پریشانی، تکلیف، دقت، دنیا میں کوئی مصیبت آئی نہیں۔ یہ بات جب انہوں نے کہی تو یہ آواز اس عورت کے کان میں چلی گئی۔ اس نے کہا کہ سنو، آپ کی غلط فہمی ہے، مجھ پر جو تکالیف اور پریشانیاں اور دقتیں آئی ہیں وہ مجھے ہی معلوم ہے، میں تکلیفوں میں اور فکروں میں جکڑی ہوئی ہوں، میں انتہائی زخمی ہوں، لیکن میں صرف رب سے کہتی ہوں کسی اور سے نہیں۔ انہوں نے معلوم کیا تجھ پر کیا تکلیف آئی ہیں؟ اس نے کہا کہ میرے شوہر نے قربانی کے لیے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا، چھوٹا بچہ میری گود میں تھا، 2 بچے کچھ بڑے تھے، 10-12 سال کے ہوں گے، دونوں آپس میں کھیل رہے تھے۔ ایک نے ایک کو پکڑا، زمین پر لٹایا، اور جو کہا کہ دیکھو ابو جی نے بکری کو اس طرح ذبح کیا ہے، اور اس کو ذبح کر دیا تو وہ فوت ہو گیا، اور پھر ڈر کے مارے گھر سے باہر چلا گیا اور پہاڑوں میں چلا گیا، اور وہاں اس کو بھیڑیے نے کھا لیا، یہ بھی فوت ہو گیا۔ شوہر جو اس کی تلاش میں نکلے باہر، تو ان کو وہاں جب پہاڑ پر تلاش کر رہے تھے، جلدی میں تھے، تھکے ہوئے تھے، پیر ایسا پھسلا کہ وہ وہاں سے گرے، وہ بھی فوت ہو گئے۔ یہ عورت کھانا بنا رہی تھی، کھانا بن رہا تھا، ہانڈی چولہے پر رکھی ہوئی تھی، ہانڈی جوش مار رہی تھی، اس تلاش میں کہ کسی سے پتہ کہ میرے شوہر باہر نہیں ہیں، چھوٹے بچے کو تلاش کرنے کے لیے کوئی بتا دے، تو باہر نکلی، تو جب تک یہ چھوٹا بچہ چولہے کے پاس آ گیا اور وہ ہانڈی اس کے اوپر گر گئی، اس کا پورا جسم جل گیا، اس کا گوشت تک باقی نہ رہی، بھی فوت ہو گیا۔ ان سارے واقعات کی خبر ایک بڑی بچی جس کا نکاح ہو چکا تھا، بیاہی ہو چکی تھی، اس کو خبر ملی، وہ اتنا غم میں روئی کہ اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ جس کا سارا ہی پریوار اجڑ گیا ہو، لیکن چھوٹے سے بڑے تک، شوہر سے بچوں تک، اس کے غموں کا حال میعاد اندازہ نہیں لگا سکتے۔ سن کر بھی کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ پھر تجھے صبر کیسے آیا؟ کہ صبر اس طرح آتا کہ صبر پر اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں، بے صبر پر اللہ کچھ نہیں دیتے۔ تو ہمیں تو اس سے کم پریشانی آتی ہے، تو صبر کرو،
اگر کوئی پریشانی دقت دشواری آ جائے اللہ تعالیٰ ضرور نہ آئے گے۔ دیکھو ایک بات اور بتاؤں، 4 لوگوں پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 4 لوگوں سے حجت قائم کریں گے۔ 4 لوگ کون؟ ایک مالدار ہوگا، ایک فقیر ہوگا، ایک غلام ہوگا اور ایک بیمار ہوگا۔ یعنی جو بھی مالدار دنیا میں جو بھی مالدار رہا، اگر وہ میدان قیامت میں یوں کہے کہ میں اپنی مالداری کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، نمازوں سے، اعمال سے دور رہا، مال کی مصروفیت کی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیش کریں گے۔ ان سے بڑی بادشاہت کسی کے پاس نہیں تھی، ان سے زیادہ مال کسی کے پاس نہیں تھا، ان کو تو میری عبادت میں کسی نے نہیں روکا، ان سے تو کم ہی کم مالدار تھے تم۔ کوئی بھی مالدار اگر یہ سامنے اللہ تعالیٰ کے کہے گا میدان قیامت میں کہ میں اپنی مال کی مصروفیت کی وجہ سے عبادت سے رکا رہا، نمازوں سے رکا رہا، اعمال خیر سے رکا رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیش کریں گے کہ ان سے تو کم ہی تھا، ان کی بادشاہ تو پوری دنیا پر تھی، ہواؤں پر تھی۔ تو مالدار ہونے کے باوجود بھی اعمال سے نہیں رکنا چاہیے۔ غلام آدمی اگر اپنے آپ کو یوں کہے گا کہ جی میں تو غلام تھا، اس لیے میں مجبور تھا، میں کیسے عبادت کرتا، کہاں مجھے عبادت کی توفیق ہو جاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو پیش کریں گے۔ ان سے بڑی غلامی کسی کو نہیں ملی ہوگی، ان سے تو کم کم غلام تھے، لیکن میری عبادت سے نہیں رکے اور ان کی غلامی نے میری عبادت کو نہیں روکا۔ فقیر آدمی، مسکین آدمی، کمزور آدمی اگر اپنی کمزوری کو پیش کرے گا میدان قیامت میں کمزور تھا، مجھے موقع نہیں مل پایا، تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو پیش کریں گے۔ ان سے زیادہ کمزور نہیں ہو سکتا، ان سے زیادہ فقیر ہم نے کسی کو نہیں بنایا۔ اور اگر کوئی بیمار اپنی بیماری کو پیش کرے گا، میرے تو لمبا سا بیماری میں گزر گیا، تو اللہ تعالیٰ ایوب علیہ السلام کو پیش کریں گے۔ ان سے زیادہ بیمار نہ ہوگا، وہ تو جو بدن کے چلنے والے کیڑے ہوتے تھے اٹھا کر رکھ دیتے، تیری غذا یہاں ہے۔ تو دنیا میں تکالیف، پریشانیاں، دقتیں، دشواریاں سب کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، امیر ہو، غریب ہو، مالدار ہو، ولی ہو، کتب ابدال ہو، بس 2 باتیں ہیں۔ اگر بیماری اور پریشانی اعمال چھوٹنے کی وجہ سے آ رہی ہے تو پھر یوں سمجھے یہ میرے اعمال بد کا نتیجہ ہے اور میں اپنے اعمال کو سنبھال لوں، سدھار لوں، اللہ تعالیٰ حالات درست فرما دیں گے، گھر کے، کام کے، کاروبار کے، ساری چیزوں کے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد طلب کرو صبر و نماز کے ذریعے سے۔ اور نیکوکار ہونے کے باوجود بھی اگر کچھ پریشانی آتی ہے تو کوئی بات نہیں، خوشی خوشی قبول کرو اللہ کی جانب سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو میدان قیامت میں پاک صاف بلانا چاہتے ہیں، اونچا مقام آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ یہ بات بالکل صاف ظاہر ہے، یہ دنیا بہت مختصر ہے، اصل ٹھکانہ ہم سب کا آخرت ہے، ہم سب یہاں اسی کی تیاری کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ ایک آخری بات اور عرض کر دوں، آنے والے منگل میں شب برات ہیں، شب برات کے فضائل و برکات تو آپ بارہا سنتے رہتے ہیں، میں بھی نہ سناؤں تو موبائل کے ذریعے سنتے رہتے ہیں۔ میں تو اتنی بات عرض کروں گا، کوئی بھی ہمارے بڑے چھوٹے کسی پٹاخے کا، آتش بازی کا بالکل اہتمام نہ کریں۔ کسی کے کوئی بچے ضدی ہوں تو انہیں سمجھا کر روک دیں۔ دوسری بات، نوافل کا، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، تسبیحات کا اہتمام کریں، اپنے لیے، اپنے بزرگوں کے اسلاف کے لیے دعائیں کریں۔ اور ایک کچھ ایسا چلن چل رہا ہے، ہمارے نوجوان بچے 2-2 3-3 4-4 5-5 بائکوں پر سوار ہو کر ہر یہ غلط طریقہ ہے۔ اسلام اس کی دعوت نہیں دیتا، نہ اس کا پیغام دیتا۔ آپ کو قبرستان جانا تو سادگی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، اللہ سے ڈرتے ہوئے چاہیے، اور کچھ دل میں ڈر پیدا لے کر آئیے، اور بھی کوئی عبادت کرنے تو اس طریقے سے کیجیے۔ کوئی ایسا عمل زندگی سے ظاہر نہ ہو کہ بتاؤ یہ مسلمان ہیں، ایسا کام نہیں ہونا چاہیے۔ باقی آپ سب سمجھدار ہیں اور بار میں عبادت سنتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔